اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک بات رکھ دوں، یہ ایک طے شدہ امر ہے جو تمام علماء کرام میں طے شدہ ہے کہ قرآن شریف کی آیت مبارکہ میں جو مذکر کے صیغے میں ذکر کیا جاتا ہے اس میں عورتیں شامل ہوتی ہیں، وہ حکم عورتوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے سورۃ واقعہ کی چند آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرنے لگا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں ان کا ترجمہ بھی کرتا جاؤں گا، اور جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے ساتھ ساتھ وہی کرتا جاؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السابقون سابقون، وہ پہلے آگے بڑھنے والے، مرد اور عورت دونوں۔ اولئک المقربون، وہ مقرب ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں۔ فی جنت نعیم، نعمتوں والی جنت میں ہیں۔ سلۃ من الاولین، وہ پہلے امت کے پہلے حصے میں زیادہ لوگ ہیں۔ وقلیل من الآخرین، اور امت کے آخری حصے میں کم ہیں۔ علی سرر موضونات، تکیوں پر، متکئین علیہا متقابلین، اس پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے۔ یعنی جہاں تک یہ بات ہوئی کہ وہ نیک اعمال کرنے والے چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، وہ امت کے پہلے حصے میں زیادہ ہیں اور آخری حصے میں تھوڑے ہیں۔ وہ جنت میں تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، اور ان کے ارد گھومتے ہوں گے وہ بچے جو ہمیشہ بچے رہیں گے، مخلدون، یعنی مردوں کے بھی اور عورتوں کے بھی۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے جو میں بار بار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ بے اکواب و اباریک، ان کے ہاتھوں میں کوزے اور آفتابیں ہوں گے۔ وکاسم من معین، اور پیالے ان کی آنکھوں کے سامنے۔ لا یصدعون، جو سر درد نہیں کریں گے، انہا، اسے سر درد نہیں ہوگا۔ ولا ینزفون، اور نہ عقل میں کمی آئے گی، دونوں میں، یعنی مردوں میں اور عورتوں میں بھی۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، اور ان دونوں کی پسند، عورتوں اور مردوں کی پسند کے پھل۔ ولحم طیر مما یشتہون، اور پرندوں کا گوشت جو وہ چاہیں گے۔ وحور عین، اور بڑی آنکھوں والی حوریں، کا امثال لؤلؤ مکنون، جن کی مثال چھپے موتیوں کی طرح ہے۔ جزاء بما کانوا یعملون، اور یہ بدلہ اس چیز کا جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی جو وہ نیک عمل کرنے والے لوگ تھے جن میں عورتیں بھی شامل تھیں اور مرد بھی شامل تھے۔ یہ ان کے مہمانی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کیا کیا دے گا، ان کی خدمت کے لیے کیا کیا لوگ ہوں گے۔ دیکھیے ترجمہ بھی آپ کے سامنے آ گیا، اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ نیک عمل کرنے والے جو تھے، سابقون الاولون جو تھے، وہ نیک لوگوں میں عورتیں بھی شامل تھیں اور مرد بھی شامل تھے۔ اور جو یہ یہاں پر ان کے بارے میں ان کے انعامات بیان کیے جا رہے ہیں، ان کے کھانے بیان کیے جا رہے ہیں، یہ بھی دونوں کے لیے ہیں، عورتوں اور مردوں کے لیے ہیں۔ ان ساری باتوں میں دو باتیں جو خاص طور پر میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، جس کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ پہلی چیز، وہ جو ولدان ہوں گے، وہ ولدان جو ہوں گے مردوں کے تکیوں کے ارد گرد بھی اور عورتوں کے تکیوں کے ارد گرد بھی ہوں گے۔ ان کے پاس کوزے اور آفتابیں ہوں گے جس سے وہ ان کے ہاتھ دھلائیں گے، اور وہ پیمانے بھی ہوں گے جس سے وہ پئیں گے۔ یعنی اس میں مرد اور عورت کی کوئی تشخیص نہیں ہے، دونوں کے حق میں شامل ہیں۔ اب یہ تو بات ہوگی ولدان کی، ان غلمان کی جو خدمت کے لیے موجود ہوں گے۔ اسی طرح اب آئیے دیکھیے، اور حورن عین، وہ بڑی آنکھوں والی حوریں، جن کی مثال
چھپے موتیوں کی ہے. یہ بدلہ جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو وہ کام کرتے تھے، جو وہ عمل کرتے تھے. کون؟ وہ دونوں، یعنی مرد بھی اور عورتیں بھی. میری بات کا مطلب یہ ہوا کہ جو وہ حوریں جو ہے، حورن عین ہیں جو ہیں، وہ مردوں کو بھی ملے گی اور عورتوں کو ملے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ باقی وہ تمام چیزیں مردوں کے لیے اور عورتوں کے دونوں کے لیے ہوں اور حوریں صرف جو ہیں وہ مردوں کے لیے ہوں گے. اس بات کو بھی چھوڑ دیں گے. یہ حور ہم کہتے کسے ہیں؟ حور ہم کہتے کسے ہیں؟ اس پر آپ بحث نہیں کریں گے. صرف اس چیز میں ہم اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ جب کہ سارے انعامات جو ہیں وہ مردوں اور عورتوں کو مل رہے ہیں جو نیک عمل کرنے والے تھے تو ان کو ملیں گے، تو لہٰذا ولدان بھی جو ہوں گے خدمتگار ہوں گے وہ بھی عورتوں اور مردوں کے ہوں گے، اور اسی طرح جو حوریں بھی ہوں گی وہ بھی مردوں اور عورتوں دونوں کو ملے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ باقی تمام چیزیں تو عورتوں اور مردوں کے دونوں کے لیے ہوں اور حوریں صرف مردوں کے لیے ہوں. یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ جو وہ حور ہے وہ بیوی کے فرائض سر انجام دے گی. یہ نہیں ہے. ولدان بھی غلام ہیں، نوکر ہیں، اور حوریں بھی نوکر ہیں جو ان جنتیوں کے خدمت کے لیے ہوں گے، ان کی خدمت کریں گے اور ان کو خوش رکھیں گے. لیکن حوریں جو ہیں، جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ حوریں جو ہیں وہ 70 حوریں ملیں گی، بلکہ 1400 حوریں ملیں گی. یہ بات نہیں ہے. قرآن شریف اس بات کی تصدیق نہیں کرتا. کسی بھی جگہ حوروں کی تعداد کا ذکر نہیں ہے. صرف حور کا لفظ ہے، اور حور کے جو ترجمہ کیا گیا ہے اس میں بھی فرق ہے. جیسا میں نے اس سے پہلی ویڈیو میں کہا تھا کہ حور، حواری، حاورو اور حور یہ ایک مادے کے لفظ ہیں، اور ان کا مادہ جو ہے حور کا مطلب نکلتا ہے میٹھی میٹھی باتیں کرنے والی. وہ جیسے ولدان جو خدمتگار ہیں، اسی لیے وہ حورن عین جو ہیں وہ بھی خدمت کرنے کے لیے ہیں، اور وہ دونوں کو ملے گی، مردوں کو بھی ملے گی اور عورتوں کو ملے گی. جب وہ مردوں کو بھی ملے گی اور عورتوں کو ملے گی تو وہ بیویاں نہیں ہوں گی جو ہمیں کہا جاتا ہے، جو ہمیں مشہور ہے کہ وہ بیویاں ہوں گی. ایسی بات نہیں ہے. اگر وہ عورتوں کو نہ ملتی تو ہم یہ کہہ سکتے تھے، لیکن قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے کہ وہ حوریں جو ہیں وہ عورتوں کو بھی ملے گی اور مردوں کو ملے گی. معزز ناظرین سامعین، یہ سورۃ الواقعہ کی آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور ان کا ترجمہ کیا، جو صاف کہہ رہی ہیں کہ نیک عمل کرنے والے چاہے وہ مرد ہوں گے چاہے وہ عورت ہوں گے، ان کے گرد غلمان بھی ہوں گے، وہ بھی ان کی خدمت کریں گے. اسی طرح جس طرح غلمان ہوں گے اسی طرح حورن عین بھی ہوں گی، اور یہ عورتوں اور مردوں کے پاس بھی ہوں گی، ان کی خدمت کے لیے ہوں گی. لیکن ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ بیویاں ہوں گی، صرف مردوں کو ملے گی. قرآن میں تو میں نے ایسی کوئی بات نہیں دیکھی. میں نے آپ کے سامنے آیاتیں پیش کر دی ہیں. اب اگر ماننا یا ماننا یہ الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ اس کا ترجمہ کوئی اور ہے یا یہ اور طرح ترجمہ کرنا ہے تو وہ کوشش کر سکتا ہے، کر کے دیکھ لے. اگر وہ ترجمہ بنتا ہے تو کر لے. میری سمجھ میں تو یہی بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. معزز ناظرین سامعین، یہ بات عجیب تو لگے گی آپ کو جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، لیکن وہی میری بات وہی ہے کہ آپ قرآن کو خود سمجھیے، خود پڑھیے. جہاں آپ کو پتہ نہ چلے وہاں اپنے قریب علماء کرام سے پوچھیے، اور جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس بات کو ان سے کیجیے کہ جہاں مرد و عورت دونوں کے انعامات بیان کیے جا رہے ہیں. باقی سب انعام تو دونوں کو ملتے ہیں، عورتوں کو بھی مردوں کو ملتے ہیں، غلمان بھی عورتوں اور مردوں کو ملتے ہیں. لیکن صرف حوروں کے بارے میں آگے اس میں سے عورتوں کو الگ کر دیا گیا، صرف مردوں کے لیے مخصوص کر دیا. اس مخصوص کرنے کا کوئی جواز اگر ہے تو بتایا جائے. معزز ناظرین سامعین، ہمیشہ کوشش کیجیے کہ اپنے خیالات کو ایمانداری کے ساتھ دوسروں کے سامنے پیش کیجیے، دوسروں سے بات کیجیے، اور کوشش کیجیے کہ سچ پر قائم رہیں، سچ سنیں اور سچ ہی کوشش کریں کہ لوگوں تک پہنچے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، ہم پر اپنے رحمت بارش کرے. آمین. اللہ حافظ.